شہادت کی افواہ اور بیت رضوان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم ٹو دا نیکسٹ پیج پلیز، پیج نمبر 42 کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے اپنے تمام ساتھیوں سے یہ عہد کر لیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے، یعنی شہید ہو جائیں گے، لیکن میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ اس عہد یا بیعت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا، انہیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا اللہ مومنین سے راضی ہو گیا۔ جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، ادھر بیعت مکمل ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی خیریت سے حدیبیہ پہنچ گئے۔ معلومات عامہ۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، یعنی بیعت کر لی۔ اس کے بعد سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ ہے قریش کی صلح کے لیے شرائط۔ جب قریش نے مسلمانوں کے جوش و حوصلے کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے ایک سردار سہیل بن عمرو کو صلح نامہ طے کرنے کے لیے روانہ کیا۔ سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیر تک گفتگو کی اور بالآخر قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح نامہ حدیبیہ مندرجہ ذیل شرائط کے تحت طے پا گیا۔ نمبر 1، اب اس کی شرائط کیا کیا تھی وہ ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 جو تھی وہ مسلمان اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال صرف 3 دن کے لیے آئیں۔ نمبر 2، اپنے ساتھ تلواروں کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں۔ نمبر 3، صلح نامہ 10 سال کے لیے ہے اور اس دوران کوئی جنگ نہ ہوگی۔ نمبر 4، قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، عرب قبیلوں کو اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک واضح اور روشن فتح عنایت کی۔ سورہ فتح کی ہے، آیت کا ترجمہ ہے۔ نیکسٹ ہے اس کی لاسٹ ہے ہمارے پاس ہیڈنگ ہے، وہ ہے اہمیت۔ بظاہر صلح نامہ حدیبیہ کی شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے کھلی فتح قرار دیا، کیونکہ قریش نے اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کا عہد کر لیا تھا اور یہی مسلمانوں کی فتح تھی۔ نمبر 2، قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ قریش کا صلح کی جانب جھک جانا ہی اس بات کا اعتراف تھا کہ اب قریش مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صلح نامہ کے بعد مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ صلح نامہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی۔ صرف 2 سال کے اندر اندر آپس کے میل جول سے قریش اور دیگر قبائل مسلمانوں کے بلند اخلاق اور حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ تعداد 10,000 ہو گئی۔ ان ایمان لانے والوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات بھی شامل تھیں۔ جی کلاس، یہ تو تھی اس چیپٹر کی صلح حدیبیہ کی ریڈنگ جو میں نے کی ہے۔ اب یہ آپ نے خود بھی کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ریڈنگ میں جو آپ کو پرابلم ہے، جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، وہ آپ جو ہو وہ ایزیلی آپ اس کی ریڈنگ کر سکو، اور آپ نے 1 ٹائم اس چیپٹر کی خود ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ اور اب ہم اس کی ایکسرسائز میں اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔